السلام علیکم ویورز، میں ہوں ایڈوکیٹ علی حیدر اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل لا ٹائگرز۔ آج ہم بات کریں گے کہ حق مہر میں جو پراپرٹی لکھ کر دی جاتی ہے، کالم نمبر 16 ہے نکاح نامے کا، اس میں پراپرٹی مینشن کی جاتی ہے کہ اتنی پراپرٹی حق مہر کے طور پر شوہر اپنی بیوی کو ادا کرے گا، اور اگر وہ پراپرٹی شوہر کے نام ہی نہ ہو تو کیا بیوی اس پراپرٹی کو حاصل کر سکتی ہے یا اس کا کلیم کر سکتی ہے؟ آج کا ہمارا ٹاپک یہ ہے۔ تو اس پر ایک فیصلہ موجود ہے سپریم کورٹ کا، 2020 PLD پیج 269 سپریم کورٹ۔ اس کی سٹوری کچھ یوں ہے، KPK میں ایک شادی ہوئی 1995 میں، اور اس میں جو پراپرٹی لکھی گئی کالم نمبر 16 میں، وہ لڑکے کے نام موجود نہیں تھی، وہ لڑکے کی والدہ کے نام تھی، اور وہاں لڑکے کے والد کے دستخط کروائے گئے ایز اے ایگریمنٹ کہ وہ اپنی بہو کو اپنے بیٹے کی طرف سے حق مہر کے طور پر یہ پراپرٹی دے گا، جبکہ وہ پراپرٹی اس کے والد کے نام بھی نہیں تھی، پراپرٹی والدہ کے نام تھی۔ یہ شادی چلتی رہی، 2011 تک یہ شادی چلتی رہی، اور وہ جو میاں بیوی ہیں وہ دونوں باہر سیٹل تھے، اور ان کے جو ماں باپ ہیں وہ ان کے ساتھ ان کی بنتی نہیں تھی۔ اب 2011 میں اس عورت نے اپنے خاوند سے کہا کہ آپ نے مجھے حق مہر میں جو پراپرٹی لکھ کر دی ہے وہ ابھی تک نہیں دی، آپ مجھے وہ پراپرٹی دیں۔ تو اس کے شوہر نے کہا کہ میرے نام تو پراپرٹی ہے نہیں، وہ پراپرٹی جو لکھی ہوئی ہے وہ میری والدہ کے نام ہے، اور میرے کہنے پر وہ دیں گے نہیں، تو آپ ایسا کریں کہ کلیم کریں، فیملی کورٹ سے رجوع کریں۔ اس عورت نے ایسے ہی کیا، اس نے دعویٰ دائر کر دیا فیملی کورٹ میں اپنے ساس سسر کے خلاف کہ انہوں نے مجھے حق مہر میں پراپرٹی لکھ کر دی تھی، تو وہ مجھے پراپرٹی لے کر دی جائے۔ اور اس کے ساس سسر نے بھی اس کے اپوزٹ ایک دعویٰ دائر کر دیا کہ اس پراپرٹی سے اس عورت کا کوئی لینا دینا نہیں ہے، تو اس کو باز و ممنوع رکھا جائے اس پراپرٹی کا کلیم کرنے سے۔ تو یہ دعوے چلتے رہے، تو جو فیملی کورٹ ہے اس نے اس عورت کا دعویٰ ڈگری کر دیا جس نے حق مہر لینا تھا، اور جو ساس سسر ہیں ان کا دعویٰ خارج کر دیا۔ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ٹرانسفر آف پراپرٹی ایکٹ کی جو ڈیفینیشن ہے اس میں یہ بات موجود ہے، ڈیفینیشن میں ہی یہی ہے کہ پراپرٹی کوئی بھی ہو، کوئی بھی شخص پراپرٹی ٹرانسفر تب کر سکتا ہے یا کسی پراپرٹی کا ایگریمنٹ تب کر سکتا ہے جب وہ پراپرٹی اس کے نام موجود ہو، ایگزسٹنگ پراپرٹی ہو۔ جب بھی ٹرانسفر آف پراپرٹی ایکٹ کی بات آتی ہے وہاں یہی بات، یہ لفظ ساتھ ہوتا ہے، ایگزسٹنگ پراپرٹی کو ایگزسٹ کرنا لازمی ہے، مطلب اس شخص کے نام موجود ہونا لازمی ہے۔ کسی شخص کے نام پراپرٹی ہے ہی نہیں تو آپ اس سے کس چیز کا ایگریمنٹ کر رہے ہیں؟ کسی شخص کے نام پراپرٹی ہے ہی نہیں تو وہ کیسے آپ کو پراپرٹی دے گا؟ ٹھیک ہے، یہ بھی نہیں ہے کہ وہ کہے میرے پاس مستقبل میں کوئی پراپرٹی آنی ہے، ٹھیک ہے، تو اس کا وہ ایگریمنٹ کر لے، یا وہ کہے کہ میرے پاس ماضی میں فلاں پراپرٹی تھی اس کا ایگریمنٹ کر لے۔ ایسا نہیں ہو سکتا، پراپرٹی کا ایگزسٹ کرنا لازمی ہے۔ اب حق مہر میں بھی ایسے ہی ہوا، لڑکے کے نام پراپرٹی موجود نہیں ہے، لڑکے کی والدہ کے نام پراپرٹی موجود ہے، اور اس کا حق مہر جو دینا ہے وہ لڑکے نے دینا ہے، وہ نکاح نامے میں مینشن کر لیا گیا، اور جو دستخط کروائے گئے ایز این ایگریمنٹ وہ والد سے کروائے گئے، جبکہ والد کے نام پہ پراپرٹی موجود نہیں ہے۔ لیکن ہماری کورٹ کا حال دیکھیں، فیملی کورٹ نے دعویٰ ڈگری کر دیا کہ ان کو پراپرٹی دی جائے۔ خیر، وہ ریٹ میں چلے گئے۔ اب جو ساس سسر ہیں انہوں نے جا کے وہ ریٹ کی، ان کی ہائی کورٹ سے بھی وہ ریٹ خارج ہوئی، اور پھر وہ سپریم کورٹ میں چلے گئے۔ سپریم کورٹ نے جو مدعا بیان کیا اس عورت نے، ساس نے، اس نے کہا کہ میرے نام پراپرٹی میرے نام موجود ہے، میرے کوئی ایز این ایگریمنٹ کوئی سائن موجود نہیں ہے، میں نے کوئی ایگریمنٹ نہیں کیا، تو یہ کس چیز کی پراپرٹی لوں میں؟ میری پراپرٹی ہے، میں نے کوئی ایگریمنٹ نہیں کیا، میں نے کوئی سائن نہیں کیا۔ اس عورت نے حق مہر لینا ہے اپنے خاوند سے، تو یہ اپنے خاوند سے لے، یہ ہم سے کیسے کلیم کر سکتی ہے، اور یہ دعویٰ ڈگری کیسے ہو گیا؟ بات تو جائز ہے، ایک پراپرٹی خاوند نے دینی ہے، خاوند کے نام پراپرٹی موجود ہی نہیں ہے، اور خاوند کو اس نے پارٹی ہی نہیں بنایا، خاوند پارٹی بھی نہیں ہے، خاوند کے خلاف دعویٰ بھی نہیں دائر کیا، حق مہر لینے کے لیے دعویٰ دائر کیا ساس اور سسر کے خلاف۔ سسر نے جو سائن کیے تھے، سسر کے نام پراپرٹی موجود نہیں تھی، تو ساس نے کہا کہ میرے نام پراپرٹی ہے، میں نے کوئی سائن نہیں کیے، میں نے کوئی ایگریمنٹ نہیں کیے، تو میرا کوئی پاور آف اٹارنی بھی موجود نہیں تھا میرے شوہر کے پاس، جو انہوں نے جا کے سائن کر دیے اور اس کا ایگریمنٹ مان لیا گیا۔ تو
تو یا تو پاور آف اٹارنی دیا ہوتا کہ میری جو پراپرٹی ہے اس کا ایگریمنٹ یہ شخص کر سکتا ہے، تو وہ بھی نہیں تھا، تو پھر یہ شخص ایگریمنٹ کیسے کر سکتا ہے اور اس ایگریمنٹ کو مانا کیسے جا سکتا ہے، یہ سب کر کے یہ دعویٰ ڈگری کیسے ہوا؟ تو سپریم کورٹ نے پھر یہ ججمنٹ دی کہ اگر پراپرٹی شوہر کے نام موجود نہیں ہے تو پھر آپ اس پراپرٹی کا کلیم نہیں کر سکتی، آپ کو وہ پراپرٹی نہیں مل سکتی۔ یہ چیز آپ کو پہلے ہی دیکھنی چاہیے تھی کہ جو آپ کالم نمبر 16 نکاح نامے کا اس میں پراپرٹی لکھ رہے ہیں، کیا وہ پراپرٹی اس لڑکے کے نام موجود ہے یا پھر آپ نے جو ایگریمنٹ کروانا تھا اسی حق مہر کا جس کے نام پراپرٹی موجود ہے تو اس سے کروائیں نا آپ، جس کے نام پراپرٹی موجود نہیں ہے ایگریمنٹ بھی آپ اس سے کروا رہے ہیں تو پھر آپ اس چیز کا کلیم نہیں کر سکتے۔ تو مین ٹو سے دیٹ کہ جو پراپرٹی ایگزسٹ نہیں کرتی، جو شوہر کے نام موجود نہیں ہے، بعد میں عورت جو کہے شوہر کے نام پراپرٹی موجود نہیں تھی اور وہ پراپرٹی مینشن کی گئی، تو پھر اس پراپرٹی کا کلیم نہیں کیا جا سکتا، نہ ہی وہ پراپرٹی بیوی حاصل کر سکتی ہے۔ تو یہ تھا آج کا ہمارا ٹاپک، نیکسٹ ہمارے ساتھ رہیے، اللہ حافظ۔